زندگی گزاریں گے تو آخرت روزانہ بنتی چلی جائے گی، اور اگر ناجائز خواہشات والی زندگی گزاریں گے تو آخرت روزانہ بگڑتی چلی جائے گی۔ اسی زندگی سے آخرت بنتی بھی ہے جب احکامات کے مطابق، اور اسی زندگی سے آخرت بگڑتی بھی ہے جب ناجائز خواہشات کے مطابق گزرتی۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور دنیا میں اس لیے بھیجا کہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، ان کو بتاؤ کہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ دنیا خود دھوکہ ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ یہاں کا مال ہے، ملک ہے، تخت ہے، تاج ہے، حکومت ہے، کرسی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی ہے، یہ چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اصل جو ہے وہ آخرت ہے۔ دنیا میں ہو کہ آخرت کے لیے تیاری کرو، کاروبار میں ہو کہ آخرت کے لیے تیاری کرو، کارخانے میں ہو کہ آخرت کے لیے تیاری کرو، اور زمیندارہ کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو، کاروبار کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرو۔ اصل جو ہے وہ آخرت ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا تو مختصر ہے لیکن قیمتی بہت ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے، اور یہ ہمیشہ آخرت جو بنتی ہے نا، وہ اسی زندگی پر بنتی۔ دوبارہ زندگی کسی کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے، کہ دوبارہ ہمیں زندگی ملے گی۔ جیسے ہمارے دلوں میں آتا ہے، جیوں میں آتا ہے نا، کہ ابھی تو بس لڑکا ہوں یا جوان ہوں، یا جو ہے نا جوان ہوں، پھر بڑھاپے میں اللہ اللہ کریں گے۔ کسی کو کیا پتہ ہے کہ موت کس وقت آئے گی؟ ہر وقت بس موت کے لیے تیاری کرنا چاہیے، ہر وقت چوکنا ہونا چاہیے۔ تو کیونکہ دنیا کے وہ لقمان حکیم صاحب نے بیٹے سے نصیحت کی کہ بیٹے، دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور بیٹا آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا۔ ہم سوچیں کہ ہم دنیا میں زیادہ رہیں گے یا آخرت میں زیادہ رہیں گے، اور ہم دنیا کے لیے زیادہ کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے زیادہ کر رہے ہیں، یہ ہر آدمی خود سوچے، اپنا احتساب خود کریں، ٹھیک ہے۔ لوگوں کا احتساب کرنا، کاروبار کارخانے کا احتساب کرنا، سارے چیزوں کا احتساب کرنا آسان، اپنا احتساب کرنا یہ مشکل ہے۔ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ روزانہ روزانہ اپنا احتساب کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام سونے سے پہلے اپنا احتساب کرتے ہیں۔ کتنی اللہ کی باتیں کی، کتنی دنیا کی باتیں کی، کتنا اللہ کا کام کیا اور کتنا دنیا کا کام کیا، دنیا کا کتنا فکر کیا اور آخرت کا کتنا فکر کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ کو کتنا بیان کیا، اللہ کی بڑائی کتنا بیان کی، اللہ کی کبریائی کتنی بیان کی، اور دنیا کی بڑائی کتنی بیان کی، ٹھیک ہے۔ وہ حدیث شریف کا مضمون بھی ہے، مفہوم ہے، کہ اللہ کا ذکر دلوں کا علاج ہے، اور دنیا کا ذکر یہ دلوں کی بیماری ہے،
اللہ کا ذکر دلوں کا علاج، اور دنیا کا ذکر یہ جو ہے دلوں کی بیماری ہے۔ ہم بس خود اپنا جو ہے احتساب کریں کہ ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں اور دنیا کو سامنے رکھ کر کتنا زندگی گزارتے ہیں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، مختصر زندگی اور بہت قیمتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے آتے تھے، یہی تبلیغ کرتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کو مشکل کشا مانو، سارے مشکلات اللہ آسان کر دے، اللہ کو حاجت روا مانو، سارے حاجتوں کو اللہ پورا فرماتے ہیں، اور اللہ کو کارساز سمجھو، سارے کام اللہ بناتے ہیں، کوئی کسی کا کام نہیں بنا سکتا، اور اللہ پاک رازق ہے، سارے مخلوق کو اللہ رزق دیتے ہیں۔ آسمان ایک قطرہ پانی بھی جو ہے نہ برسائیں، اور زمین جو ہے نا کوئی جو ہے نا ایک درخت بھی نہ نکالے، جو ہے ایک پتا بھی نہیں، یہ دونوں مکر کریں پھر بھی اللہ رازق ہے، سارے مخلوق کو اللہ رزق دے۔ ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ اپنے وعدے پہ سچا ہے، بالکل سچا، لیکن ہم گھبراتے ہیں نا۔ اور یہ بھی بڑے لوگوں کو، علماء کی بات ہے، بہادر جو ہوتا ہے نا وہ دیندار لوگ ہوا کرتے، جتنا آدمی جو ہے دیندار ہوگا اتنا بہادر ہوگا، جتنا جو ہے اس کے دین کے اندر کمزوری ہوگی، دین میں کمی ہوگی، اتنا وہ بزدل ہوگا، ڈرے گا، تھوڑی سی کوئی حالات آ جائے تو ڈرتے ہیں، تھوڑا سا حالات آ جائیں ڈرتے ہیں، کیا بنے گا یار، حالات بہت، حالات جس نے لائے بس اس کو راضی کرو نا، حالات تھوڑا مخلوق نے لائے، جس نے حالات لائے بس اس کو راضی کرو، وہ حالات کو ٹھیک کر دے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، بس اللہ کو بیان کرو اور اللہ سے تعلق بناؤ۔ ہاں، مخلوق سے لوگ تو تعلق بناتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگوں سے لوگ تعلق بناتے ہیں، اور اس بنا پر بناتے ہیں کہ اس سے ہم اپنے کاموں کو نکالیں گے، اپنا کام بھی اس پر نکلواتے ہیں، اور اپنے جو ہے نا دوستوں کے کام بھی اس پہ نکلواتے ہیں، رشتہ داروں کے کام بھی اس پہ نکلواتے ہیں، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، دوستی ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اسی طرح اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ پر اپنے کاموں کو بھی جو ہے نکالو، اور سارے جو ہے انسانوں کے کام بھی اس پہ نکالو۔ تعلق صحابہ کرام کا جو ہے اللہ سے بہت بنا ہوا تھا، بڑوں کا بھی، جوانوں کا بھی، اور مستورات کا بھی، بچوں کا بھی اللہ سے تعلق بنا ہوا، اللہ پر اپنے کاموں کو نکلواتے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی تو اللہ سے ان کا تعلق تھا، اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ پانی برساتے، زمین خشک ہے، 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنے غلام کو کہتے ہیں اس کو کھودو، تو وہاں سے چشمہ جو ہے وہ جاری ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی کو جھیل کے اندر، کمرے کے اندر پانی کی ضرورت ہوئی، ایک عالم فرماتے تو اللہ سے مانگا، کمرے کے اندر بارش شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کا اللہ سے تعلق۔ ہم خود جو ہے سوچے کہ ہمارا اللہ سے کتنا تعلق ہے۔ جیسے آدمی جو ہے نا مال والا ہوتا ہے، عہدے والا ہوتا ہے، اس پر اس کا کتنا بھروسہ، یقین ہے،
اسی طرح ہم جو ہے نا، ہمارا بھی جو ہے اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن بھروسہ تو تب ہوگا جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، تعلق ہوگا تب بھروسہ ہو۔ ایک دوست کے ساتھ دوستی آپ کا، اس کے بھروسہ ہے کہ اس سے میں پیسے مانگوں گا یہ دے گا، اللہ پر آپ کا بھروسہ ہوگا، اللہ سے مانگو گے تو اللہ دے گا۔ لیکن بھائیو، دوستو، بزرگوں، بس اللہ سے تعلق بنانا، دیکھیں سب سے رشتہ توڑ۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رب سے رشتہ جوڑ۔ تو بھائیو، دوستو، سب سے پہلے اپنے یقینوں کو جو ہے نا، یقینوں کو بنانا، ہاں، یقین کو مضبوط کرنا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے بس۔ ہر ایک کا جو ہے نا، ہر ایک کا ایمان مضبوط۔ ایمان والے تو ہم سب ہیں، یہ جتنے بھی بیٹے ایمان والے ہیں، کمزور ایمان والے، ٹھیک ہے؟ اس ایمان پر ہم اپنے زبان کو گناہ سے نہیں روکوا سکتے، اسی ایمان پر ہم اپنے آنکھوں کو گناہ سے نہیں بچا سکتے، اسی ایمان پر جو ہے نا ہم اپنے کانوں کو گناہ سے نہیں بچا سکتے۔ جو ایمان ہمارے، ہم سب ایمان والے ہیں، مضبوط ایمان، مضبوط ایمان۔ اور ایمان مضبوط ہوگا یہی اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے، دعوت دینے سے، اور اسی طرح اجتماعی دعوت نہیں، انفرادی دعوت دینے سے۔ ہر وقت بس جس سے ملو اللہ کی باتیں کرو، اللہ کی باتیں کرو۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر ساتھی کا تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کا یقین اللہ پر بن جائے، ہم سب کا یقین۔ اور دوسرا جو ہے نا، بس دعوت، کلمے کی دعوت، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین، ٹھیک ہے؟ جتنے طریقے دل ہمارے جو ہے نا، ہمارے بدروں کے اندر ہوں گے، کہتے ہیں جو جتنا سنت کے مطابق ہوگا وہ اللہ پاک کو اتنا قریب ہو، جتنا زیادہ سنت والا ہوگا وہ اتنا اللہ کو بہت قریب ہو۔ ہاں، جس نے میری جو ہے سنت زندگی نا، تو وہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جس کا مفہوم۔ اور جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو قیامت میں انگلیاں اونچی کی، اسی طرح میرے ساتھ جنت میں اسی طرح قریب ہو۔ سنت دین ہے، دین سنت نہیں ہے تو پھر کیا طریقہ اختیار کرے؟ حضور سے محبت بھی ہو، محبت، یاد رکھو، محبت بھی حضور کا ضروری ہے، اور حضور کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ محبت ہو اور اطاعت نہ ہو پھر بھی ناکامی ہے۔ ہاں، اطاعت ہو اور محبت نہ ہو پھر بھی ناکامی ہے۔ ابو طالب جو تھے وہ محبت بہت کرتے تھے، اطاعت نہیں کرتے، اطاعت نہیں، کہاں چلے گا؟ عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھے وہ اطاعت کرتے تھے، بہت اطاعت والے تھے، لیکن دل کے اندر حضور سے محبت نہیں رکھتے تھے۔ وہ کہاں چل؟ رئیس المنافقین، رئیس المنافقین، اطاعت والے تھے لیکن محبت حضور سے نہیں کرتے۔ ابو طالب اتنے محبت کرتے تھے نا
کہ 10 سال کی عمر میں بھی حضور کندھوں پر بٹھا کر بیت اللہ کا طواف کراتے ہیں. کہتے ہیں زندگی میں بھی اپنے بچوں سے بوسہ نہیں لیا، اور حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر گرمی میں بیت اللہ کے طواف کراتے ہیں. اتنی محبت تھی. ہاں، لیکن اطاعت نہ تھی. تو بس بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضور کے طریقے اپنانا. ہاں، ہر عمل میں حضور کا طریقہ دیکھنا. حضور کا طریقہ، بس حضور کا طریقہ ہدایت کے لیے کافی. ایک آدمی نے کسی بزرگ کو تربوز لے آیا، اس نے بس خادم سے کہا رکھ لو، وہ بیٹھ گئے. تو اس نے کہا جی تربوز لایا آپ کو کھانے کے لیے کہ کاٹو اس کو کھاؤ؟ رکھنے کے لیے توڑا لایا. فرمایا کہ ہم بس ابھی دیکھتے ہیں، سوچ کہ حضور نے تربوز کو کیسے کاٹا ہے، اس طریقے سے کاٹیں گے پھر کھائیں گے. کاٹیں گے پھر کھائیں گے. ہر عمل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ، اللہ کی ذات کا یقین اور حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ تو تب اپناؤ گے، اطاعت تو تب کرو گے جب محبت دل میں ہو. ٹھیک ہے. صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے. ایک صحابی آیا نا، حضور سے پوچھا جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کب ہوگی. غور سے سنو، قیامت کب ہوگی؟ کہتے ہیں قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. حدیث کا مفہوم کہتے ہیں اتنی جو ہے عبادات تو ہم نے نہیں کی، یہ نہیں کی، لیکن اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو جس سے بھی دنیا میں محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہو. تو علماء سے سنا ہے کہ اس حدیث مبارک پر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ حضور سے محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کی ذات کا یقین اور حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ. سارے کے سارے جو ہے نا دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں سب نمازی ہوں. کلمہ پڑھتے ہی حضور جس کو کلمہ پڑھاتے فوراً نماز پر لگاتے. سارے مسلمان، مرد اور عورت، سب نماز، بچے بچیاں سب نماز. گھروں میں بھی شب جمعہ میں جو آتے ہیں تو سوچ کرے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے گھر میں کیا کیا حالات ہیں، نمازوں کا کیا حال ہے، بچوں کا، بچیوں کا، مستورات کا. تبلیغ تو ہے اس لیے کہ سارے مسلمانوں کا یقین اللہ پر آ جائے اور سب حضور کا طریقہ اختیار کریں اور نمازی ہو. نماز جب بھی کوئی عمل سخت امر حضور کو پیش آئے فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو. اور نماز کے ذریعے سے تو بہت کچھ ہوتا ہے، نماز کے ذریعے سے، لیکن میری نماز کے ذریعے سے نہیں، کیونکہ میں نے نماز نہیں بنائی. ہاں، کسی نے بنایا ہو تو ہوگا اسی مجمع میں. آپ کو پہلے بھی ایک کارگزاری میں نے سنائی، پھر بھی سنو چاہے. وہ ہماری جو ہے ہنگو کی جماعت، مولانا رفیق صاحب رحمت اللہ علیہ کی جماعت روس گئی.
اس میں ہمارے یہ منصور صاحب جو ہے نا مرکز میں ہوتے ہیں، اس کا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، وہ بھی ساتھ. تو مولانا رفیق صاحب رحمت اللہ علیہ وہ مرکز میں جو ہے نا الیاس مسجد میں مغرب کی بیان جو ہے فرما رہے ہیں. کہتے ہیں ہماری جماعت روس گئی، پہلی جماعتیں تھی، سب سے پہلے روس کی جماعت وہ حاجی زرین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گئے. اس کو فاتح روس بھی کہتے تھے ہمارے پڑھے. ٹھیک ہے، تو ان کی جماعت پہلے وقت میں گئی تھی. تو روس پہ تو اتنے تعلق والے لوگ ہیں بھی نہیں، اور معاملہ تو بہت کارگزاری لمبی ہے. بہرحال حالات وہاں سخت. کہتے ہماری سال کی جماعت تھی، تو ایک آدمی کو پتہ چلا کہ یہاں مسلمان آئے اور تبلیغ والے ہیں، ہاں لوگوں کو کلمہ سکھاتے ہیں، مسلمانوں کو کلمے کی یقین پر لاتے ہیں. وہ دور سے ایک آدمی ان کے پاس چلا گیا، مسلمان نہیں تھا تو ان کی جماعت کے پاس گیا، مسلمان ہو گیا. تو ان کے پاس گئے، مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد ان کے ساتھ انہوں نے چلہ جو ہے شروع کی. چلہ تو جانتے ہیں نا، 40 دن. ہم 40 دن گزار کے واپس آتے ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے؟ 4 مہینے میں بھی ہم یہ موبائل کو نہیں چھوڑتے. چھوڑ سکتے ہیں؟ سلام پھیرتے ہی فوراً موبائل میں دیکھ لیں کہ کیا ہوا. 4 مہینے کے چلے کے بعد جو ہے نا، وہ غریب آدمی تھا، چلے کے واپس جا رہا تھا، چلے سے واپس جا رہا تھا. فرمایا کہ سارے جماعت والوں سے اجازت مانگی کہ صبح میں جاؤں گا. ناشتہ بھی کیا، دل کو کھانا بھی کھایا. روس میں سردی بہت ہے. کہتے ہیں جانے کے وقت ہمارے ساتھی جو ہے وہ بستروں میں چلے گئے، بس قیلولہ کرتے تھے، اور میں بھی قیلولے کے لیے لیٹ گیا. یہ نو مسلم نیا مسلمان روس کا 40 دن کا مسلمان. کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ پیسے بھی کم تھے، محدود پیسے تھے، اور وہاں پہچان والا بھی کوئی نہیں تھا کہ ہم اس کو پیسے دے دیتے. غریب آدمی تھا اور دور سے آیا تھا. لیکن جاتے وقت جو ہے نا میرے پاس آیا، مجھے کہتے ہیں ساتھی تو آرام کر رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں. مولانا عالم تو جماعت میں سارے لوگ اس کو جانتے ہیں. ان کے پاس چلا گیا. مولانا کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، ہاتھ بھی ملایا، لیکن بس بہت زور کے ساتھ حدیث مبارک یاد تھی کہ اس کو دروازے تک پہنچاؤں. سنت ہے، دروازے تک لے گیا. پھر اس کے بعد اور زور لگایا. میں نے کہا یا اللہ، آپ کو معلوم ہے ہم کمزور ہیں. پھر بھی میں نے ان سے پوچھا نا کہ آپ کے ساتھ راستے کا کوئی سفر کا پیسے وغیرہ توشہ وغیرہ ہے؟ دور جا رہے ہیں. غریب آدمی. تو اس نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ کہتے ہیں وہ 40 دن کا نو مسلم جوان نے مجھے کہا مولوی صاحب، آپ کی پوری جماعت کو اللہ جل شانہ بہت جزائے خیر دے. بہت دنیا کمانے کا تو انہوں نے مجھے بہت آسان طریقہ جو ہے بتایا ہے. میں نے کہا وہ طریقہ کون سا ہے؟ کہتے ہیں جب سے میں نے چلہ شروع کیا تو آپ کے ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز کی حاجت ہوتی ہے تو بس وضو کرو
اور 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھو اور اللہ میاں سے مانگو۔ اچھا کہتے ہیں پھر کہتے ہیں دنیا کمانے کا معاملہ تو انہوں نے مجھے بہت آسان کیا ہے۔ میں نے کہا تو مجھے بھی بتاؤ کیسے آسان کیا؟ کہتے ہیں ابھی سفر کی تیاری کے لیے میں جا رہا ہوں نا، تو میں نے وضو کیا، نفل پڑھی اور اللہ سے مانگا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ راستے کا جو ہے سفر کا انتظام کر۔ تو میں نے کہا پھر کیا انتظام ہو؟ کہتے ہیں جیب میں وہ پتلون ڈالے ہوئے تھے، ہاتھ اس میں اندر کی تو نوٹ نکالے، مجھے کہتا ہے یہ دیکھو اللہ نے جو ہے نا انتظام کیا، وہ رکھ دی۔ پھر دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا، پھر بھی اس نے اور پیسے نکالے۔ میں دل میں بہت خوش ہوا کہ اس کا کام تو ہو گیا۔ ہاں اللہ پاک کی قسم، یہ ہمارے پرانے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، ممبر پر جب بات کرتے تھے تو زاروں قطار روتے تھے، زاروں قطار۔ کہتے ہیں میں اس وقت روس میں بھی جب بستر پر گیا تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا اور خوب رویا، اور آج بھی آپ کے سامنے روتا ہوں۔ اتنا رویا مرکز میں بیان کہ میرے 60 سال ہو گئے درس و تدریس کے، علم بھی کیا اور اس کے بعد درس و تدریس بھی میں نے کی، بہت پڑھا۔ پہلے میں نے پڑھا پھر پڑھایا، تبلیغ میں بھی گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آج تک میں نے اللہ میاں سے نماز پر اللہ سے 2 روپے بھی نہیں لیے، 2 روپے میری نماز کا یہ۔ ہاں تو بھائی ابھی سے جو ہے نا، یہ ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی نے وظیفہ شروع کیا، اللہ نے اس کا کام کر لیا۔ دوسرے نے وظیفہ شروع کیا، اللہ نے اس کا قرض کو جو ہے اتار دیا۔ ٹھیک ہے، تو نماز کو بنانا چاہیے۔ ایک پڑھنا اور نماز سیکھنا بھی چاہیے، اور نماز کو بنانا بھی چاہیے۔ بار بار نماز پہ ابھی بھی مرکز میں وہ عصر کے مشورے میں یہ بات ہوئی، نماز کو بناؤ، سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں، سارے مسئلے نماز کے ذریعے سے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، نماز کو بناؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو خلیفہ گورنر مقرر کرتے تھے، گورنر، تو پاکستان کا تو ترتیب ہے، سب کو پتہ ہے، پڑھا لکھا لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، حکومت والے بھی بیٹھے ہوں گے۔ پاکستان کا تو ترتیب ہے کہ اتنا تعلیم ہونا چاہیے، اور جس کو بھرتی کرتے ہیں اس کا اتنا وزن ہونا چاہیے، اور اس کی اتنی نظر ہونا چاہیے، اور اس کے کانوں کی جو ہے سنائی جو ہے اسی طرح ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا اتنا قد ہونا چاہیے، بہت سب اور چیزیں بھی ہوں۔ یہ پاکستان کا ترتیب ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو گورنر مقرر کرتے تھے نا، تو گورنر صاحب کی نماز کو دیکھتے کہ جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی زندگی بھی صحیح ہوگی، اور جس کی نماز صحیح نہیں اس کی زندگی بھی صحیح نہیں۔ ایک عالم فرماتے تھے جس کی نماز صحیح ہوگی اس کی تجارت بھی صحیح ہوگی، اس کی زمیندارہ بھی صحیح ہوگی، اس کی ملازمت بھی صحیح ہوگی، اس کا لین دین بھی صحیح ہوگی۔ ہاں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو گورنر مقرر کرتے تھے اس کی نماز کو دیکھتے، نماز اس کی صحیح تو اس کو گورنر کا پرچی دے کر جو ہے ہاتھ میں دیتے ہیں، جاؤ آپ فلانے علاقے کے گورنر۔ ٹھیک ہے، تو نماز کے ذریعے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ ہاں خشک زمین ہوتی ہے، آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں، 2 رکعت زمین پر جو ہے نا مسلمان پڑھ لینا تو 2 رکعت کے ذریعے سے آسمان زمین کا نظام وہ تبدیل کر سکے۔ لیکن جس کی نماز بنی ہوئی ہو،
تو بھائیوں نمازوں پر بھی محنت ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی گزارنے کے لیے ہر ساتھی کو چاہیے، ہر ساتھی کو زندگی گزارنے کے لیے اتنا علم بھی چاہیے۔ ہر کاروبار والے جو کاروبار کرتا ہے، علماء سے سنا ہے اس کاروبار کا علم جو کرتے ہیں اس کا علم اس پہ فرض ہے۔ علماء کرام سے پوچھ، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور روزانہ بلکہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، ہر وقت۔ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا نا، جس کا مفہوم ہے کہ موت تمہیں اس ایسے حال میں آ جائے کہ تمہارا زبان جو ہے نا اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہے، یعنی تازہ رہے، تازہ ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت بیٹھے لیٹے ہر حال۔ ایک عالم نے لکھا ہے نا، چلو یہ فتوے کی باتیں نہیں بتاتے، بیان بھی نہیں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے۔ مجمع میں یاد کرو گے، اللہ فرشتوں کے مجمع میں جو پاک ہے، معصوم ہے، اس کے مجمع میں یاد کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ اللہ کو دل میں یاد کرو، اللہ تمہیں دل میں یاد کرے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، صبح بھی میں نے پڑھا، کتاب میرے ساتھ ابھی مرکز میں بھی پڑھا، 100 دفعہ درود شریف پڑھو نا، 100 دفعہ پڑھو تو 70 حاجت آخرت کی پورا ہوگی اور 30 دنیا میں پورا ہوگا۔ ہاں، ٹھیک ہے؟ جتنا زیادہ حضور نے فرمایا جتنا زیادہ مجھ پہ درود بھیجو گے اتنا زیادہ قیامت کے دن آپ مجھے قریب ہوگے، سب سے زیادہ قریب۔ اور باقی ہر ایک کو پتہ ہے اخلاق جو ہے، اچھے اخلاق، ہاں، کہتے ہیں ایک آدمی دن بھر روزہ رکھے نفلی، رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، اس سے وہ آدمی اچھا ہے۔ پتہ ہے کون سا آدمی؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہاں، حضور نے یہ بھی فرمایا جس کے تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہاں، اخلاق اچھے۔ اور مفتی زین العابدین صاحب نے ایک دفعہ پرانوں کے جوڑ میں فرمایا کہ اخلاق کی وجہ سے انسان جنت میں بھی جائے گا، اچھے اخلاق۔ ہاں، یہ بھی فرمایا بد اخلاقی کی وجہ سے اللہ انسان کو جہنم میں پھینک دے۔ ہاں، بد اخلاق، بازاری اخلاق نہ ہو کہ سودا بیچتے ہوں پھر اس کو دودھ پتی پلاتے ہوں، ٹھیک ہے؟ بازاری اخلاق، حضور والے اخلاق، کسی سے کوئی طمع نہ ہو، کسی سے کوئی خوف نہ ہو۔ وہ الیاس رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کسی کو چائے پلانا ہو پہلے سوچو کہ چائے کیوں پلاتے ہو، کیوں پلاتے ہو چائے اس کو، ہاں؟ کیا غرض ہے آپ کو اس کو چائے پلانے؟ ہاں؟ اخلاق کی وجہ سے بہت لوگ قریب آ سکتے ہیں۔ گھر والوں سے اچھے اخلاق، والدین سے اچھے اخلاق، رشتہ داروں سے اچھے اخلاق، یہ ہم بیان کرتے ہیں، شاید ہم میں بھی ذرا برابر بھی نہ ہو، لیکن بیان کرتے کرتے جو ہے نا، اور باقی جو ہے نا نیت نہیں ہے، نیت یہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ نیت کو ہر وقت ٹھیک کر، ہر وقت
وہ ایک عالم فرماتے تھے عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ کہ یا اللہ ہمارے ایک دفعہ پرانوں کے جوڑ میں فرمایا یا اللہ ہم سب ریاکار جمع ہوئے، سب ریاکار، یا اللہ ہمارے ریاکاروں کی عمل کو اخلاص سے مبدل فرما۔ دعا مانگو یا اللہ ہمارے عمل میں اگر کوئی ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، شہرت ہو، یا اللہ اس کو جو ہے نا اخلاص میں مبدل۔ اور ایک اخلاص ہوتا ہے، ایک استخلاص ہوتا ہے، تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ کو استخلاص کے ساتھ کرو، بس یہ کام، یہ اس کام کو ذریعے سے ہے۔ ہاں یہ یاد رکھو جتنے مجمع میں بڑے اچھے لوگ ہو، سمجھدار بھی بہت ہو، دین دنیا میں پہلے گئے دعوت کے ذریعے، یہ ذہنوں میں ہو، کوئی ٹیلی فون کے ذریعے سے نہیں، کسی اور طریقے۔ یہی جماعتوں کی ترتیب حضور پاک علیہ السلام کی زمانے سے آ رہی ہے، یہی ترتیب جو ہے قیامت تک چلے، یہی ترتیب چلے۔ تو جو ہے نا اللہ کے راستے میں دین کو دنیا میں پھیلانا، پوری دنیا میں، دنیا کے آخری کنارے تک کا نیت کرنا۔ اور صحابہ کرام آخری کنارے تک گئے، آخری کنارے تک، اپنے قبروں کو بنایا لیکن اللہ کا دین دنیا میں پھیلایا، ٹھیک ہے، اللہ کا کلمہ کو پوری دنیا میں اللہ کا کلمے کو بلند کیا کہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں بلند ہو جائے اور کفر کا کلمہ پوری دنیا میں مغلوب ہو جائے۔ اس کے لیے جان بھی جائے تو چلی جائے، اولاد بھی جائے تو چلی جائے، عزت بھی جائے تو چلی جائے، ہاں، لیکن اللہ کا کلمہ دنیا میں جو ہے نا بلند ہو جائے، بلند ہو جائے۔ صحابہ نے ہر چیز کی قربانی دی، مال کی بھی، ملک کی بھی، اپنی عزتوں کی بھی، اس کلمے کو پہنچایا۔ اور یاد رکھو دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جو مر چکے وہ تو چلے گئے۔ یہ آجی صاحب کو اتنا غم تھا، آپ کو پتہ ہے نا، سب سنیں یہ غور سے، آجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو اتنا غم تھا، اتنا غم کہ ایک دفعہ مولانا فہیم صاحب دامت برکاتہ ان کو کہتے مجھے 2:30 بجے کہہ دیا کہ مولوی فہیم یہ جتنے بھی بغیر کلمے میں دنیا سے گئے ہیں اس کا کوئی ترتیب نہیں بن سکتا کہ یہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ فرمایا اس کا کوئی ترتیب نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اور ابھی جو جتنا زندہ ہے اس کا تو ترتیب بن سکتا ہے کہ اس کے پاس جائیں، جان بھی لگائیں، مال بھی لگائیں، اولاد بھی لگائیں، صلاحیت بھی لگائیں اور اپنی قوت بھی لگائیں، ٹھیک ہے۔ دین دنیا میں تو یاد رکھو، دنیا میں دین جو ہے یہ نعروں سے زندہ نہیں ہوگا دنیا میں، ہاں، اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، ہاں، دین کے لیے قربانی ہے۔ گرمی کو برداشت کرنا، سردی کو برداشت کرنا، بیوی کو چھوڑنا، والدین کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، ہر چیز کی قربانی دین چاہتی ہے، اور دین بغیر قربانی میں دنیا میں زندہ بالکل نہیں ہو، یاد رکھنا۔ قربانی والے لوگوں کی جو ہے باتیں اثر کرتی ہیں۔ ایک جماعت گئی تھی، ایک جماعت امریکہ میں ایک جماعت گئی، تو اس جماعت میں ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ جب بات کرتا تھا تو نیچے لوگ روتے تھے، بات کرتا تھا لوگ روتے،
اور مطالبہ کرتا تھا تو لوگ تیار ہوتے. تو جماعت میں جیسے ہمارے مرکز کے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، کسی کے ان کے امیر سے کسی نے پوچھا کہ اس آدمی کی جو ہے نا بات میں بڑا اثر ہے. فرمایا اثر اس کی قربانی کی ہے. کیا قربانی ہے؟ کہتے ہیں اس کی پہلی قربانی تو یہ ہے کہ بیوی کا جتنا سونا ہے وہ سب کو فروخت کر کے اللہ کے راستے میں نکلے. ٹھیک ہے. اور اس کی دوسری قربانی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر یہ اللہ کے راستے میں نکلے اور انتہائی غربت کی حالت میں نکلا ہے. تو اس کی بات میں اثر نہیں ہو. وہ ابراہیم دلوا صاحب دامت برکاتہ کتنے خوبصورت بیانیں کرتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں ہر وقت. ہمارے بڑے کہتے ہیں ہماری مسجد میں ایک جماعت آئی تو اس میں ایک نیا مسلمان. اس نے جب کارگزاری سنائی، اپنا داستان سنایا، تو بس میں بھی تبلیغ میں چلا گیا. میں بھی نہیں، ورنہ میں اپنے مسجد میں درس دیتا، نماز پڑھاتا، بچوں کو درس بھی دیتا. تو اس کی بات سن کر اللہ کے اس سے متاثر ہو کر میں تبلیغ میں لگا. ٹھیک ہے. تو بھائی تبلیغ قربانی یہ نہیں. ابھی ہمارے پیر صاحب اعظم شاہ صاحب نے چند باتیں کی. حاجی صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں ایک آدمی ایک کام کرتا ہے نا، جیسے بس میں تو یوں سمجھا. ابھی ایک ساتھی جو ہے نا ہمیشہ شب جمعہ میں آتا ہے اور وہ شب جمعہ سے آگے جو ایک قدم بھی ترقی نہیں کرتا. حاجی صاحب کی بس صرف شب جمعہ آگے ایک قدم بھی نہیں لگا. کہتے ہیں یہ جو عمل کر رہا ہے یہ عمل بھی اس کی چھوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی کہ آگے قربانی نہیں کریں. ٹھیک ہے. جتنا آگے قربانی کرو گے پیچھے والے جو ہے نا جتنے اعمال ہیں وہ برقرار رہیں گے. ایک آدمی وقت پورا دیتا ہے اور اس سے زیادہ کی جو ہے وہ دعوت نہیں چلاتا. ایک آدمی 2.5 گھنٹے دیتے ہیں، 4 گھنٹوں کی دعوت نہیں چلاتا. تو اس کا 2.5 گھنٹے جو ہے نا یہ مستقل نہیں رہے، یہ بھی ختم ہے. آگے کی دعوت دو، جو تمہارے اندر نہ ہو اس کی دعوت. قربانی بس دین جو ہے یہ قربانی مانگتی ہے. صاف رات کو ٹھہرنا یہ بھی قربانی ہے. سارے ساتھی واپس جاتے ہیں، شاید کوئی استغفار پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے. اتنا ہمارے مولوی محمد عظیم صاحب بیٹھے ہوں، کہتے ہیں 40 مسلمان جہاں جمع ہو جائیں نا تو اس میں ایک اللہ والا ہوتا ہے، ضرور اس میں ایک اللہ والا ہوتا ہے. تو یہ ہزاروں کے لوگ ہیں، کتنے جوانوں میں، بوڑھوں میں، علماء کرام، حفاظ کرام میں کتنے اللہ والے ہوں گے. اللہ کی طرف سے رحمتیں برکتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی مجلس کو ہم چھوڑ کر گھروں پہ چلے. سب کو پتہ ہے ہر آدمی غریب کیوں نہ ہو، مزدوری دیڑھی کی مزدوری کیوں نہیں کرتا، 800-700 روپے. ہر آدمی اپنا گھر کا سردار ہے، سردار. ٹھیک ہے. ہر آدمی سردار. تو سارے ساتھی اپنے گھر کے سردار ہیں. بچے ہیں، بچیاں ہیں، اس کی بیویاں ہیں. پانی دے دو فوراً حاضر، کھانا لاؤ فوراً حاضر. ہر آدمی گھر کا سردار ہے. لیکن بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس دین کے لیے قربانی دینی پڑے. اور دین کی محنت کرتے کرتے جتنا محنت کرو گے، ٹھیک ہے، محنت کے ایک ثمرہ تو یہ بھی ہے، علماء سے سنا کہ آدمی کام کرتے کرتے
اس میں تواضع پیدا ہو جائے، اس میں عاجزی پیدا ہو جائے، اس میں انکساری پیدا ہو جائے، اور آخری بات بتاؤں، اس میں یہ پیدا ہو جائے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو ہے یہی ہمارے ہیں، یہ ساتھی ہیں۔ ہاں یہ جو ہے نا تبلیغ کی قبولیت کی نشانی ہے کہ آدمی کام کرتے کرتے اس کے اندر صفات پیدا ہوتے ہوں، اور ایک آدمی کام کرتے کرتے صفات پیدا نہ ہو تو ڈرتے رہیں اللہ سے۔ ہاں بڑوں کی بات ہے، اللہ سے ڈریں کہ جو میں کر رہا ہوں عند اللہ قبول نہیں، عند اللہ قبول نہیں۔ تو بھائیوں دوستوں، یہ قربانی ملکوں کی پہلے تو ہمارے اب جو بڑے ہیں ہمارے مرکز میں ابھی بھی ہیں الحمدللہ، پہلے تو لوگ جو ہے 3 دن نہیں دے سکتے، 3 دن۔ ابھی ایک ساتھی سے ملے نا، میں نے ہاتھ ملایا عصر کے نماز کے بعد، میں نے ان سے کہا یار آپ ملکوں میں نہیں گئے تھے؟ کہتے ہاں میں ملکوں میں گیا ہوں، 12 کی 14 تاریخ واپس آیا۔ پھر اس کے ساتھ معان کا گلے لگایا، میں نے کہا ناراض نہ ہو جائے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور مستورات کے ساتھ گیا تھا باہر ملکوں سے واپس، سفر کر کے واپس بھی آ گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں۔ پہلے 3 دن کے لیے جاتے تھے لوگ، سارے علاقے والوں کو پتہ چل جاتا۔ تو بھائیو دوستو بزرگو، تبلیغ کرتے کرتے ہاں تبدیل بھی ہونا چاہیے۔ صفات میں کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے تو بات میں سب سے پہلے تبلیغ میں اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر آ جائے، غیروں کا یقین دل سے نکل جائے۔ رحمان بابا کدی تمد مخلوق در کٹ کا بادشاہی دے مبارک شکا گدا ہے نا، نو دادا تو پھر یہ ہے کہ مخلوق سے نہ طمع ہو، نہ امید ہو، نہ کوئی خوف ہو، اس کا یقین جو ہے نا دلوں میں آ جائے۔ اور یہ چیزیں جب پیدا ہوگی جب ہم لوگ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ بیان تو سن لیا، ہمارے حاجی صاحب آئے ہیں تو ہم مختصر انشاءاللہ مطالبہ کریں گے۔ تو جب سب بیٹھیں گے تو سب کو تیار ہونے والوں کی، ارادے کرنے والوں کی